بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین۔ احکام شریعت، آپ کے مسائل اور ان کا حل، سلسلہ وار قسط نمبر 4، سائلین کے سوالات اور ان کے جوابات لے کر میں ہوں محمد شفیع مطہری، یوٹیوب چینل مرکز نور بخشیہ مطہری لائبریری اینڈ ریسرچ سینٹر سے آپ سے مخاطب ہوں۔ بالترتیب آج کئی سائلین کے سوالات اور ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا سائل ہے نثار حسین صاحب خپلوی، مقیم مسقط۔ انہوں نے سوال کیا ہے، کیا پورے سر کے ساتھ گردن کا مسح کرنا، پورے سر کا مسح کرنا اور گردن کا مسح کرنا، کیا یہ بھی سنت ہے؟ ہم نے ایک نئی بات سنی ہے، کیا فقہ احد میں اس چیز کا تذکرہ موجود ہے؟ تو نثار حسین صاحب، قرآن پاک میں ہے کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، تم اپنے سروں کا مسح کیا کرو، اپنے پیروں کو ٹخنوں تک مسح کیا کریں۔ تو اس کی تفصیل میں، اس کی شرح میں شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ باب الطہارت میں واستیعاب الرأس بالمس فی الازمنة والامکنة الحارة، جب گرمی کے زمانہ ہو، گرم علاقوں میں پہنچے تو ایسی صورت میں سر کو مسح کرنے کے ساتھ پورے سر کا ایک دفعہ مسح کرنا یہ سنت ہے۔ اور گردن کا جہاں تک مسح کا تعلق ہے، وَمَسْحُ الرَّقَبَةِ فِي الرِّيَاحِ لِدَفْعِ الْغُبَارِ بِبَلَلِ مَا تَقَدَّمَ، وضو کے سابقہ طری سے پانی ڈال کرنی، ایک ہی دفعہ گردن کو ایک دفعہ ہاتھ پھیرنا اور یہ کان کے اندر خلال کرنا اور کان کے ظاہری حصے کا مسح کرنا۔ یہ اس صورت میں جب گرد و غبار، جب ہم صحرا میں ہو، ریگستان میں ہو اور کھلی کہیں فضا میں ہو تو گرد و غبار آئے تو اس صورت میں گردن کا مسح کرنا، اور گرمی کے زمانے اور گرم علاقوں میں پہنچے تو پورے سر کا ایک دفعہ مسح کرنا یہ سنت میں شامل ہے۔ سائل نمبر 2 ہے نجم الدین ثاقب شیگر، اگر نماز پڑھنے کے دوران کسی بھی طریقے سے قبلے کے تحقیق ہونے کا یقین ہو جائے تو قبلے کی طرف پھر جانا جائز ہے؟ اگر مسلمان کو قبلے کا پتہ نہیں چلا، وقت گزر رہا ہے، تو فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یہ آیت پڑھ کر اپنی اجتہاد کے متعلق یقین کے ساتھ جہاں ہم نے قبلہ سمجھ کر نماز پڑھتے ہیں، اس دوران میں پتہ چلا کہ اپنی اجتہاد کسی دوسرے سے اجتہاد کے ذریعے یا کسی کے بتانے سے قبلہ تھوڑا اس طرف ہے یا اس طرف ہے مڑ جائیں تو دوران نماز اگر وہ مڑ جائے تو روا ہے۔ سائل نمبر 3 ہے با انور کورو، یہ کئی سائلہ ہے، ان کا نام دیتا ہوں۔ گلشن زہرا ماشبم، صدیقہ بانو چھربت، زہرا بطول آل کراچی، ام حبیبہ اسلام آباد۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ یہ نماز خوف کے بارے میں ہم نے سنا ہے، آخر یہ نماز خوف کیا ہوتا ہے؟ ہم تو 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، سنت بھی ادا کر رہے ہیں، لیکن نماز خوف یہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیں اسلامی احکامات فقہ احد کی روشنی میں آگاہ فرمائیں۔ تو سائلین سائلہ جنہوں نے سوال کیا ہے، اس کا تذکرہ باب الصلاۃ پیج نمبر 98 یعنی کہ صفحہ نمبر 98 پر شاہ سید محمد نور بخش نے اس کو بیان کیا ہے کہ نماز خوف یہ ہے، دشمن کافروں کا خوف ہو، دشمن ظالموں کا خوف ہو، نمبر 2، نمبر 3 ڈاکوؤں کا خوف ہو، آپ کے مال آپ کی جان لوٹنے کا خطرہ ہو، اچھا جی، درندوں کا خوف ہو، جہاں کسی ایسی جنگل صحرا میں پہنچے کہ یہاں پر درندے ہیں، آپ کے جان کا خطرہ ہے، جلنے کا خوف ہو، یا ان خوفناکیوں سے بھاگنے کی صورت ہو، ہاں جی، بھاگنا آپ کے لیے ضروری ہے، بچانا ضروری ہے اپنی جان کو، اپنے مال کو، تو ان حالات میں اگر خوف زیادہ سخت ہو جائے تو اشارے سے نماز پڑھنا جائز ہے، اشارے سے۔ اب باقاعدہ قیام، قراءت، قعود یہ تو نہیں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ مختلف خوف آپ کے سامنے ہیں۔ تو اس صورت میں آدمی سوار ہو یا پیدل ہو، اچھا جی، یعنی کہ گاڑی میں ہو، گھوڑے پر سوار ہو یا پیدل چل رہا ہو، جو بھی صورتحال ہو، خوف کے بے حد شدید ہونے کی وجہ سے اگر اشارے سے کام نہ لے سکتا ہوں، اب ہم اشارے سے بھی کام نہیں لے سکتے، جان بچانا بہت ضروری ہے، اتنی شدید خوف ہے، تو اگر ہر ایک رکعت کے بدلے میں سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے تو بھی اس کی نماز اس طرح مکمل ہو جاتی ہے۔ اشارے سے بھی اگر وہ نماز
نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا یعنی کہ 3 رکعت ہو تو نماز ہو تو یعنی کہ 3 دفعہ، 2 رکعت ہو تو 2 دفعہ، یعنی کہ ہر رکعت کے عوض میں جو ہے یہ جملہ پڑھنا ہے۔ اچھا جی، اگر ایسا شخص نماز کو بعد میں ادا یا قضا کی صورت میں دوبارہ پڑھے تو بہتر ہے۔ اگر ایسی صورتحال نہ ہو تو جس حالات میں جو شریعت نے ہمیں حکم دیا، جو رعایت ہمیں عطا کیا تھا، اس پر اکتفا کرے تو بھی وہی صحیح ہے۔ تو یہ ہے جی نماز خوف، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر یعنی کہ درندوں کے سامنے، ڈاکوؤں کے سامنے، دشمنوں کے سامنے آپ وہاں پر اس طرح نماز نہ پڑھیں، بلکہ ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو آپ جو ہے نماز کو اشارے سے، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو ہر رکعت کے بدلے میں سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھے۔ تو یہ ہے نماز خوف کا مسئلہ۔